ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ اویسی کے نام پر الیکشن لڑو. ارے کیا تم مودی کے نام پہ نہیں لڑ سکتے؟ انہوں کیا بدنام ہو گئے کہ تم کو ایک شیروانی اور ٹوپی اور داڑھی والا ہی نظر آ رہا ہے؟ یہ ان کی سازش کیا ہے کہ نفرت پیدا کیا جائے, نفرت پیدا کیا جائے, ڈر پیدا کیا جائے. اب آپ دیکھیے بہار کا اسمبلی الیکشن ہو رہا تھا تو وہاں پر شروع کر دیے لو جہاد کے اوپر ہم قانون بنائیں گے. وہاں پر بھی میں نے کہا اب یہاں الیکشن آیا نہیں لو جہاد پہ قانون بنائیں گے. ارے پیارے, یہ لو کے ساتھ جہاد کہاں جاتا؟ لو از لو, یہ جہاد کہاں سے آ گیا؟ ہاں اگر کوئی یہ بولے نہیں محبت کے لیے میں جہاد کروں گا میں تیار ہوں, مگر لو جہاد یہ کہاں ہے بھائی صاحب؟ بی جے پی کرونا ہوا, دنیا میں واحد سیاسی جماعت ہے بی جے پی جس نے کرونا کو کلمہ پڑھا دیا اور کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. یعنی کرونا کو بھی بی جے پی نے مسلمان بنا دیا. کرونا جہاد, ارے کرونا جہاد تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کے نہیں, کرونا ان لوگوں نے کرونا جہاد کیا. ارے پیارے, بیماری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہ کرونا سے سب متاثر ہوئے. اس کرونا سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ انتقال کر گئے. اس کرونا کی وجہ سے 80-90 لاکھ لوگ بیمار پڑے, مگر بی جے پی نے کیا کہنے کرونا جہاد. ارے تبلیغی جماعت کے اوپر نشانہ مار دیے کہ نہیں ان کی وجہ سے پھیل رہا ہے. اب ہوا کیا, ان کی جھوٹ کو اورنگ آباد ہائی کورٹ, ملک کی مختلف ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ ان پر غیر ضروری جھوٹا الزام لگایا گیا تھا. یہ ان کی وجہ سے کرونا نہیں پھیلا, ان کو خامخواہ جیلوں میں رکھا گیا, ان کو مصیبت اور مصائب میں مشکلات میں مبتلا کیا گیا. اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے. مگر جب کرونا کو کرونا جہاد کے بارے میں یہ کہہ کر بدنام کیا جا رہا تھا اقلیتوں کو, تو وطن عزیز میں اگر سب سے پہلے کسی نے آواز اٹھائی تو مجلس اتحاد المسلمین نے آواز اٹھا کر کہا کہ تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو, کرونا کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہاں یہ مرکزی حکومت کی غلطی تھی کہ جنوری میں معلوم ہو گیا تھا کہ کرونا پھیل رہا ہے, تو ہمارے وزیر اعظم ان کی حکومت اتنی ماشاءاللہ عقل مند ہے کہ مارچ میں آپ نے پورے انٹرنیشنل فلائٹس کو بند کیا. 30 جنوری کو پہلا کرونا ڈیٹیکٹ ہوا کیرلا میں, باہر سے اتنی آیا تھا. اس کے بعد آج اٹلی کے لوگ آئے, ان کو کرونا نکلا. مگر جب دیکھ لیے کس پہ الزام لگانا, لگا دو داڑھی والے پہ, لگا دو کوئی برقع پہننے والی خاتون پر, ان کی وجہ سے پہنچا. یہ بیماری میں بھی نفرت. اب کیا امریکہ میں بھی کرونا جہاد ہوا, اٹلی میں بھی کرونا جہاد ہوا, اسپین میں ہوا, امریکہ میں ہوا, مگر نفرت کی سیاست پھیلانے کا کام یہ بی جے پی کی طرف سے ہوتا ہے. یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ آپ بھی میری تقریر ختم ہوئی تو کل شام میں 9 بجے تک پھر ہمارا نکاح ہوگا اسٹوڈیو میں بیٹھ کر. یہ انہوں ایسا بولے تھے, دیکھو ایسا پھر سے بولے. ہم 4 کر سکتے, ایک میں ہی پریشان ہیں. مگر ٹی وی پہ بیٹھے کیوں بولے؟ بولنا ہے, بولیں گے. اور یاد رکھو تم جو کچھ بولو گے دلائل کے ساتھ جواب دوں گا. میں کوئی ایسا رننگ نہیں کرتا ہوں. میں قانون کے دائرے میں, دستور کے دائرے میں, ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کے دائرے میں رہ کر تمہاری دھجیاں اڑاتا ہے اور اڑاتا رہوں گا انشاءاللہ ہوتا. اب آپ دیکھیے کرونا جہاد, اچھا وہ ختم ہو گیا تو ایک دیوانہ بولا یو پی ایس سی جہاد. یو پی ایس سی جہاد یعنی جو بچے آئی اے ایس آئی پی ایس لکھ رہے ہیں بہت محنت کرنا پڑتا. 6 مہینے ان بچیوں کو دن میں 18 گھنٹے پڑھنے کے بعد وہ آئی اے ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس میں کوالیفائی ہوتے. اور کتنے کوالیفائی ہو رہے؟ 2%. نہیں, یو پی ایس سی جہاد. ارے کہہ یو پی ایس سی جہاد. اچھا پھر وہ ختم ہوا تو شروع کر دیے دلی کا فساد ہوا
تو زمین کا جہاد. ارے کیا کیا بھائی, یو پی ایس سی کا جہاد, لینڈ جہاد, اور پھر آپ کا کورونا جہاد, اب شروع ہوا لو جہاد. یہ لو جہاد کیا ہے؟ نہیں, ان سے شادی نہیں کرنا. ارے بھائی صاحب, آپ کون ہوتے؟ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ اگر کوئی عشق کر لیا, لوگ سمجھاتے دیکھ میاں صحیح نہیں کر رہا, سمجھ جا. انہیں بولتا نہیں سنتا, میرے کو میں دیوانہ ہو گیا, اندھا ہو گیا. سمجھاتے لوگ, دیکھو ایسا نہیں ہے, نہیں سنتا, کر لیتا. کیا کرتے آپ؟ جتنا سمجھانا ہے سمجھاتے, اس لیے بولتے گھر کی تربیت اچھی ہونا. بعض لوگ رہتے بھائی, کیا کر سکتے ان کو آپ؟ ماڈرن قسم کے رہتے, ہیرو قسم کے رہتے, مینور نہیں, اب ہم قانون بنائیں گے. یہ قانون ہمارے ملک کے آئین کی دفعہ 21 کے خلاف. آپ کسی کی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے. مجھے بھی بات چیزیں پسند نہیں ہے, مگر قانون ہے. اچھا پھر اسپیشل میرج ایکٹ ختم کر دیتے آپ. سپریم کورٹ نے کہا کہ انڈیویجول چوائس, انفرادی پسند اب فنڈامنٹل رائٹ ہے اس ملک میں. کیا ہے انڈیویجول چوائس؟ انفرادی پسند کسی بھارت کے رہنے والے کے فنڈامنٹل رائٹ ہے. آپ بیٹھ کے طے کریں گے آر ایس ایس کی شاخا میں انہوں کس سے کرتے نہیں کرتے. لو جہاد. ارے کیا کیا کر رہے. اچھا پورے کورونا اور کووڈ کی وجہ سے قریب 15 یا 14 کروڑ نوکریاں چلے گئی. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولو, میں اب جو جملہ کہہ رہا ہوں, کیا کورونا کی وجہ سے غریبی میں اضافہ نہیں ہوا؟ کیا کورونا کی وجہ سے آمدنی کم نہیں ہوئی؟ کیا جس کے پاس اگر کوئی ماہانہ 10,000 روپے کماتا تھا تو آج وہ 4,000 3,000 کمانے کے لیے تڑپ رہا؟ کہیں پر بھی کچھ کاروبار نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. اور جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تھا, میں ہی تھا, میں نے آرٹیکل لکھا تلنگانہ ٹوڈے انگریزی اخبار میں کہ نریندر مودی نے یہ جو لاک ڈاؤن کیا ہے یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن آئین کے خلاف ہے, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. میں نے چیف منسٹر تلنگانہ سے کہا تھا مت مانیے اس کو. لا اینڈ آرڈر ریاست کا سبجیکٹ ہے, اسٹیٹ لسٹ میں آتا ہے آئین میں, مگر ہمارے چیف منسٹر نہیں سنے. نہیں کرنا ہے کرنا. ارے میلا مت سنو, آپ فیصلہ کرو کب بند کرنا ہے کب کھولنا ہے. انہوں دلی میں بیٹھ کے بول دیا بند کر دو حیدرآباد کو تلنگانہ. ان کو کیا معلوم حیدرآباد میں کیا ہو رہا؟ جو دلی میں بیٹھتا ہے اس کو کیا معلوم ملے پلی میں کیا ہو رہا ہے؟ جو دلی میں بیٹھتا ہے اس کو کیا معلوم رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ بند کر دیا. آپ ایسا بند کرے کہ پوری معیشت برباد ہو گئی. آپ میری اس بات کو یاد رکھو, 2 سال لگ جائیں گے ہندوستان کی وہ اکنامک پالیسی یا جو بھی ہے معاشی جو حالات تھے, 2 سال تک یہی بربادی رہی. مگر کیا ہے, ان کو نوکریاں چلے گئیں, تنخواہیں دینے کے موقف میں نہیں ہیں, لوگ اپنے دکان سے کاروبار سے نوکریاں نکال رہی ہیں. مگر بی جے پی کو کیا ہے, لو جہاد, کورونا جہاد, یو پی ایس سی جہاد. ارے نوکریاں دو نا. اتنے نوکریوں کی بات نہیں, نوکریاں دیں گے. یہ ان کا مقصد ہے کہ دھیان بٹاؤ, پبلک کا دھیان ہٹا دو. ان کی ناکامیوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ٹی وی پر بیٹھنے والے بڑے تکلیف میں آ جاتے ہیں. اتنا تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے ہمارے بابا کو پاپا کو کچھ بول دیا, اس کا جواب دے ہی نہیں پاتے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں نے اپنی تقریر کا آغاز اس بات سے کیا کہ یہ ہمارا 5 سال کا کام ہے, یہ کام ہوا ہے. یہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم نے پورا کام کر دیا. میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ بہت سے کام ابھی کرانا باقی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ تمام کی تائید اور دعائیں اور اللہ کا کرم رہا, یہاں سے مجلس کا امیدوار دوبارہ کامیاب ہوگا. تو جو کام ابھی نہیں ہوئے انشاءاللہ ان پورے کاموں کو مجلس اتحاد المسلمین کروائے گی. میں اس کا آپ سے وعدہ کر رہا ہوں. تیسری اہم بات جس کا میں ذکر کرنا آپ کے سامنے بہت ضروری سمجھتا ہوں, خاص طور سے اس مقام, یہ جو مقام پر مجلس کا جلسہ ہو رہا ہے,
یہ بڑا تاریخی مقام ہے۔ یہیں سے مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے سیاسی سفر کا بھی آغاز کیا تھا۔ یہی جگہ ہے ملے پلی، جہاں پر مرحوم قائد نوجوانوں میری بات کو سنو، شاید نوجوان نہیں جانتے، یہی ملے پلی کا بلدیہ الیکشن تھا جہاں سے مرحوم قائد سالار ملت نے اپنی زندگی کا پہلا الیکشن لڑا تھا۔ سالار نے اپنی زندگی کا پہلا الیکشن ملے پلی سے لڑا تھا اور مرحوم ایم ایم ہاشم صاحب کو بلدیہ الیکشن میں انہوں نے شکست دی۔ یہی جگہ ہے جہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے سیاسی سفر کا آغاز ہوا۔ 1960 میں اگر